بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں راحت العین ہوں۔ آج میں آپ سے ذہنی صحت کے کچھ نظریات ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ ذہنی صحت کے بہت سے نظریات ہیں، جس میں سب سے پہلا اور پرانا نظریہ ہے اساطیری نقطۂ نظر، میتھولوجیکل ویو پوائنٹ۔ پھر ہے مذہبی نقطۂ نظر، ریلیجیس ویو پوائنٹ۔ طبی نقطۂ نظر، میڈیکل ویو پوائنٹ۔ عصبی نقطۂ نظر، نیورل ویو پوائنٹ۔ سماجی نقطۂ نظر یا سوشل ویو پوائنٹ، اور آخر میں نفسیاتی نقطۂ نظر یا سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ۔ یہ آپ کے پاس 6 نظریات ہیں، جس میں سب سے پہلا نظریہ اساطیری یا میتھولوجیکل ویو پوائنٹ ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب باقاعدہ طور پر مذاہب دنیا میں وجود میں نہیں آئے تھے تو دیوی اور دیوتاؤں کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب ہماری صحت اچھی ہے تو دیوی دیوتا ہم پر مہربان ہیں، وہ ہماری صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس سے دیوی دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، جس کے لیے ان سے پھر مرادیں مانگی جاتی ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے اور ان کی منت کی جاتی، ان کے اوپر جو ہے وہ جانور ذبح کر کے ان کا خون بہایا جاتا۔ یہ نقطۂ نظر یونان، مصر، چین، ہندوستان کی قدیم تہذیبوں میں پایا جاتا تھا۔ ذہنی صحت کو یعنی مکمل طور پر ماورائی قوتوں اور دیوتاؤں کی مرہون منت سمجھا جاتا تھا کہ وہ ہم سے راضی ہیں تو ہم صحت مند ہوں گے، وہ ناراض ہیں تو ہم بیمار ہیں، اور پھر بیماری کی صورت میں یا ان کو خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ ان کے منتیں کی جاتی تھیں، اور وہاں پر اپنی جو ہیں وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ یہ تو ہے اساطیری نقطۂ نظر۔ پھر ہے مذہبی نقطۂ نظر۔ مذہبی نقطۂ نظر کے مطابق ذہنی صحت جو ہے وہ خدا سے نزدیک ہونا ذہنی صحت ہے، اور خدا سے دوری ذہنی بیماری ہے۔ انسان کو ویسے بھی خوشی، امن، سکون صرف روحانی پاکیزگی سے میسر آتے ہیں۔ آپ روحانی طور پر پاکیزہ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، جب ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، اسی سے ہی ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے اور خوشی بھی ملتی ہے۔ مذہبی نقطۂ نظر کے مطابق وہ افراد جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ مذہبی نقطۂ نظر جو ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ خدا سے دور ہو جانے کو بیماری اور خدا سے نزدیکی کو صحت قرار دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر طبی نقطۂ نظر یا میڈیکل ویو پوائنٹ۔ طبی نقطۂ نظر کا آغاز یونان میں بقراط کی تعلیمات سے ہوا، جس کے تحت اس نے ذہنی امراض کی جسمانی وجوہات کی نشاندہی کی کہ کیوں جسمانی امراض ہوتے ہیں۔ اس نے مریضوں کے معائنے کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے معائنہ کیا جائے، کس طرح مرض کی تشخیص کی جائے۔ جو طبی نقطۂ نظر ہے یہ اساطیری اور مذہبی ان دونوں طریقوں سے اختلاف رکھتا تھا، اور ان دونوں کو صحت کے لیے ضروری قرار نہیں دیتا تھا، بلکہ یعنی نہ دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی بیماری ہے اور نہ ہی اللہ سے دور ہونا بیماری ہے، بلکہ طبی نقطۂ نظر کے مطابق ذہنی یا جسمانی صحت کے لیے جسم اور دماغ کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور ان وجوہات کا بھی کھوج لگانا ضروری ہے جن کے تحت ہمیں بیماری ہو جاتی ہے، تاکہ ہم وہ وجہ تلاش کریں اور ان کا علاج ادویات کے ذریعے سے کر سکیں۔ پھر ہے عصبی نقطۂ نظر کیا ہے؟ عصب کہتے ہیں نیورونز کو، یہ ہمارے پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، جو کہ جسم سے پیغام دماغ کو لے کر جاتی ہیں اور دماغ سے پیغام جسم کو لے کر آتی ہیں۔ تو عصبی نقطۂ نظر کے مطابق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغ کی جو سب سے پہلی ڈائسیکشن تھی، جو چیر پھاڑ تھی، وہ ایلکمون نے کی تھی۔ عصبی نقطۂ نظر بنیادی طور پر دماغ کی ساخت اور اس کے افعال یعنی اس کے کام کرنے سے متعلق ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر فرد کے دماغ کی ساخت صحیح ہے اور اس کے کام صحیح، وہ صحیح افعال سر انجام دے رہا ہے، وہ صحیح طور پہ کام کر رہا ہے، تو وہ صحت مند ہوگا۔ اور اگر فرد کی دماغی ساخت میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اس کو کہیں کوئی حصے میں چوٹ لگ گئی ہے، تو وہ بیمار، اس کی وہ حصہ خراب ہو جائے گا اور وہ بیماری کہلائے گا۔ تو ایسا فرد ذہنی طور پر غیر صحت مند ہوگا۔
یعنی دیکھیں نا، آپ عام زندگی میں دیکھیں کہ سر میں کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو سننا کم ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا بولنا بند ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے کومے میں چلے جاتے ہیں۔ تو عصبی نقطہ نظر یہی کہتا ہے کہ اگر دماغ کی ساخت میں کوئی خرابی واقع ہوگی تو ایسا فرد ذہنی طور پر غیر صحت مند شخص کہلائے گا۔ پھر ہے سماجی نقطہ نظر کیا کہتا ہے صحت کے بارے میں۔ یہ نقطہ نظر اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ورثے کی نسبت سماجی ماحول زیادہ اہم ہے صحت کے لیے۔ یہ بیماریاں جو ہیں، کیونکہ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ وراثتی طور پر بیماریاں والدین سے بچوں میں آتی ہیں، جبکہ اس نقطہ نظر کے مطابق وراثت اتنی اثر انداز نہیں ہوتی صحت پر جتنا کہ ماحول ہوتا ہے جس میں فرد پروان چڑھتا ہے۔ سماجی طاقتیں فرد کی شخصیت کو پروان چڑھانے اور اس کو خاص ایک شخصیت بنانے میں، اس کو ایک خاص سانچے میں ڈالنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو سماج جو ہے گویا آپ کا صحت مند رہنے میں اور آپ کے بیمار ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان کیونکہ ایک سماجی حیوان ہے، وہ اکیلا اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے، آپس میں رہتا ہے، ایک دوسرے میں اشیاء بھی بانٹتا ہے، خوشیاں بھی بانٹتا ہے۔ تو اس طرح سے افراد جو بیمار ہوتے ہیں تو سماج بھی صحت مند یا بیمار ہونے لگتا ہے، اور جب افراد صحت مند ہوتے ہیں تو معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ صحت مند معاشرہ صحت مند شہری بنا دیتا ہے، اور صحت مند شہری جو ہیں وہ صحت مند معاشرہ بنا دیتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے نفسیاتی نقطہ نظر کیا ہے۔ ذہنی صحت کا نفسیاتی نقطہ نظر بنیادی طور پر ذہن اور کردار کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہم جب کچھ جس طرح کا ذہن رکھتے ہیں اسی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو ہمارا کردار بھی پازیٹیو ہوتا ہے، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، اگر ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہم کردار بھی نیگیٹو ادا کرتے ہیں، ہم نیگیٹو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی فرد کو اسی صورت میں ہی صحت مند کہیں گے اس نقطہ نظر کے مطابق اگر اس کا ذہن بھی پازیٹیو ہوگا اور اس کا کردار بھی پازیٹیو ہوگا۔ اگر وہ اس کا ذہن اور کردار دونوں درست ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص نفسیاتی نقطہ نظر سے صحت مند شخص ہے۔ اگر کوئی شخص نیگیٹو کام کرتا ہے، مجرم ہے، جرائم کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی صحت مند کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کی بجائے اگر ایک شخص ہے جو اچھی سوچ رکھتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کر کے اس کو مزہ آتا ہے، تو ایسا شخص نفسیاتی نقطہ نظر سے صحت مند شخص ہے۔